جو حضرت عیسیٰ کی بشارت ہو، جو دعائے ابراہیم ہو، جو آدم علیہ السلام کے وجود سے پہلے اللہ کے ڈیوائن نالج میں آخری رسول ہوں، جو اپنی والدہ کے خواب کی تعبیر ہوں، جن کے آنے کے نور سے ملک شام روشن ہو گیا ہو، جن کی بادشاہت حکومت پوری دنیا میں اب تک ہے اور قیامت تک رہے گی، جو اربوں کی آنکھ کا تارا ہو، جنہیں صادق الامین کہا جاتا ہو، جسے لوگ سر پر اٹھائے رکھتے ہوں، ان کی مثالیں دیتے ہوں، ان کے ڈیسیجن کا رسپیکٹ کرتے ہوں، جن کا خاندان خانہ کعبے کے متولی ہوں، جو اللہ کے آخری رسول سرکار دو عالم، تاجدار دو عالم، احمد مجتبی، رسول کونین، امام انبیاء، صادق الامین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی شان یہ ہو سبحان اللہ، جو راتوں کو جگتے ہوں، اپنی امت کے لیے آنسوؤں میں ڈوب جاتے ہوں، ہم سب کی مشکل پریشانی سے بھی زیادہ بڑا غم اور تکلیف اٹھاتے ہوں، جن کے اللہ کے آخری نبی اور رسول کا اعلان کرنے پر وہی لوگ جو ان پر فخر کرتے تھے، انہوں نے آپ پر قتل اور شہر سے نکال دینے کا فتویٰ لگایا ہو، جنہوں نے 3 بیٹوں کو اپنی زندگی میں دنیا سے رخصت ہوتے دیکھا ہو، جنہوں نے 3 بیٹیوں کو خود دفن کیا ہو، جن کو معلوم ہو کہ ان کی بیٹی ان کی دنیا سے رخصت ہونے کے کچھ وقت بعد دنیا کو الوداع کہیں گی، جن کو یہ معلوم ہو کہ ان کے نواسوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہو، کس طرح شہید کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جنگ کی آزمائش، لیڈرشپ کی آزمائش ہو، جن کو معلوم ہو کہ ان کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی امت کا کیا ہونے والا ہے، جو زار و قطار صرف اپنی امت کے لیے روتے ہوں اور امتی امتی کہتے ہوں۔ آج ہم نے اپنے نبی کا مان نہیں رکھا، ہم ان کے بتائے گئے طریقے اور راستوں کو بھول گئے، ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں پر رسول اللہ کی نہیں مانتے۔ ہم سے سب سے زیادہ پیار ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جنہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہے، جنہوں نے ہمیں نہیں دیکھا پر ہمارے لیے اتنی آزمائشیں اٹھائی، ہمارے لیے روئے، ہمارے لیے غمگین رہے، پر کیا ہم ان کی امت ہو کر ان کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں؟ انہوں نے ایک اللہ کی عبادت اور اللہ سے ہی مانگنے کو کہا، توحید سکھایا، پر آج ہمارا حال آپ کے سامنے ہے، ہم شرک اور بدعات میں ڈوب چکے ہیں۔ یاد رکھو جب قیامت کا دن ہوگا، سب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے تو صرف اللہ کے محبوب امتی امتی کہیں گے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ روئے کہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا پوچھنے کے لیے، سلامتی بھیجنے کے لیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب، اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا امتی، پھر سورہ ابراہیم پڑھی۔ حضرت ابراہیم نے کہا تھا اللہ جو نیک بندے ہیں وہ میرے ہیں، برے لوگوں کا حساب تو جانے اور وہ جانے۔ پھر انہوں نے سورہ مائدہ کی تلاوت کی۔ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جب تک میں دنیا میں تھا اپنے لوگوں کے ساتھ تھا، پر اگر میرے بعد انہوں نے شرک کیا تو اے رب تو جانے اور تیرا کام، جبکہ اے اللہ میں تو کہتا ہوں میری امت یعنی حضرت عیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام اپنی نافرمان امت سے واسطہ بھی نہیں رکھ رہے، پر ہمارے نبی اپنی امت کی فکر میں رو رہے ہیں۔ اللہ نے وحی نازل کی، میرے محبوب سے فرما دو ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں رسوا نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے ہم گناہگاروں کی بھی بخشش ہو جائے گی سبحان اللہ۔ پر قرآن میں یہ بھی ہے کہ قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، یعنی اس پر عمل نہیں کیا، اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری، اس لیے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اس پر عمل کرو اور شرک سے بچے رہو۔ اگر میری بات اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور کامنٹ میں درود ضرور بھیجیں۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا فرمائے۔ رسول اللہ سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے ان پر ہماری جان، ہمارے والدین، ہمارا مال، ہماری جانیں، اولاد، ہماری خواہش، تمام محبوب چیز آپ پر سب قربان ہو۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جمع کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔